الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدیر. جی ہم نے کل تھرڈ پارا سٹارٹ کیا اور آیت نمبر 253 اینڈ 254 جو ہے سورۃ البقرہ کی وہ ہم نے کر لی. آیت نمبر 253 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، بعض کے درجات بلند کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تحت ہے، اور ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہ یہی ہے کہ ہم نے سب کی عزت کرنی ہے، سب کی تکریم کرنی ہے، کسی کی عزت و شان کو ہم کم نہیں کر سکتے. پھر اس میں بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینات دی، روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، اور یہ بھی کہ لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ساتھ ہدایت کے اوپر لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنی مرضی سے خود جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے خود اس سے سیکھیں، خود ہدایت کے اوپر آئیں. اچھا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آ کے پھر رکوع ختم ہو گیا. اس کے بعد جو اگلی آیت تھی اس میں انفاق کا ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کر لو قبل اس سے کہ آخرت کا دن آ جائے. وہ ایسا دن ہے جس دن نہ کوئی سفارش، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی تجارت، کچھ بھی اس دن کام نہیں آئے گی. تو ابھی خرچ کر لو تاکہ اس دن کے لیے تمہارے پاس کچھ سیونگ ہو جائے. اور کافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں جو اس انفاق کرنے سے انکار کرے یا ان جنرل بھی، دونوں معنوں میں کار کرے. یہاں تک ہم نے کیا تھا. اب اس سے آگے جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، جو کہ آیت نمبر 255 255 سورۃ البقرہ کی بہت مشہور آیت. سب اس سے واقف بھی ہیں اور سب کی یقیناً روٹین میں بھی ہے، سب کو زبانی یاد بھی ہے. تو ذرا ہم تھوڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا اس آیت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. یہ جو آیت ہے یہ آپ کہہ لیں کہ توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے. یعنی اس میں جو توحید ہے اس کا بیان بہت زبردست طریقے سے کیا گیا. توحید کے موضوع پہ جو جامع ترین سورت جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، ٹھیک ہے. اور جامع ترین توحید کے موضوع بالخصوص توحید فی الصفات کے موضوع پر جو جامع ترین آیت ہے وہ یہ آیت ہے، آیت الکرسی، ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف کرایا گیا بہت زبردست طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی بہت صفات بیان کر کے. اور تعارف جو ہے نا وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب صحیح تعارف ہوگا نا، صحیح طریقے سے ہم واقف ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، تو ہی صحیح اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی ہوگی ہمارے دل میں، تو ہی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بھی ہوگا ہمارے اندر. جب اس کی کبریائی کا صحیح احساس ہوگا، جب اس کی بارے میں صحیح طریقے سے جانیں گے، اس کی کبریائی کا صحیح احساس ہوگا، تبھی ہم اس کے سامنے حاضر ہونے سے بھی ڈریں گے، اس کی پکڑ سے بھی ڈریں گے، اس کے سامنے جو ہم نے جا کے حساب کتاب دینا ہے اس سے بھی ڈریں گے، ٹھیک ہے. اور صحیح معنوں میں محبت بھی تبھی ہوتی ہے نا جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم صحیح طریقے سے جانیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، اور وہی ہمارے محافظ بھی ہیں، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آیت جو ہے نا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں بہترین بہت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ تعارف کرایا گیا. اور اب دیکھیں کہ
اس وجہ سے بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جو ٹاپک سب چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کی تربیت دی جا رہی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی بات ہے، بنی اسرائیل میں جو کمزوریاں ہیں ان سے بچنے کی تلقین ہے، پھر جہاد کا باقاعدہ حکم دیا گیا، پھر جہاد کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے کو ہٹاتے ہیں تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود بھی یہ کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی جو شروع کیا آپ نے جو آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو زبردستی ہدایت کی راہ پر لا سکتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان خود سیکھ کے خود سمجھ کر جو ہے وہ ہدایت کے اوپر آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ بتایا، تو یہ ساتھ بتایا جانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کسی بھی کام کے لیے بے بس نہیں ہے، کسی بھی کام کے لیے اس کو کسی کی مدد کی یا سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی طرح سے کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور جب اتنی زیادہ صفات کسی میں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے وہی اسی کو حق ہے کہ وہی الہ ہو، وہی معبود برحق و معبود واحد ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہے، اس کا جو کچھ فضائل ہیں although ہم سب کو پتہ ہی ہیں، لیکن ذرا تھوڑا حدیث کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے کیا کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پاک کی عظیم ترین آیت کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ریپیٹ کیا اس بات کو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آیت الکرسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو ابو منذر ان کی کنیت تھی، کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام آیات کی سردار بھی کہا ہے۔ حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ، کوہان جو ہے نا وہ ایسے بلندی، اونچائی یا پینیکل کے معنوں میں ہے، کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو سب آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ سید آیات القرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب آیات کی سردار، ٹھیک ہے۔ تو سب سے عظمت والی آیت بھی اس کو کہا گیا، یعنی عظیم ترین آیت بھی، اور تمام آیات کی سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لے آیت الکرسی، تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز نہ ہوگی ماں سوائے موت کے، یعنی اس کو پھر صرف موت ہی اس کے اور جنت کے درمیان رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب موت آتی ہے تو جنت جو ہے وہ اس کے لیے، اس کو جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ ہر نماز کے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لے، تو اس کی بھی روٹین بنائیں، اور اس کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ ایک اسی ٹاپک پہ کہ ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھ لیا کرو، ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے بھی آتا ہے، جو یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل دوں گا، اور اس پر ہمیشگی انبیاء، صدیقین اور صالحین کو ہی ہوتی ہے، یا جسے اللہ اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل دوں گا، اور اس پر ہمیشگی انبیاء، صدیقین یا صالحین کو ہی ہوتی ہے، یا جسے اللہ اپنی راہ میں شہید کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے۔ حدیث کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی یہ توفیق بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور کچھ مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ فرض نماز کے بعد بغیر بات کیے پہلے آپ یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے نا اللہ استغفر اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، فرض نماز کے بعد اس کے بعد پھر یہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔
اچھا، ایک اور اس کے بارے میں اس کی فضیلت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ہر رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شیطان کی شر سے محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ ایک فرشتہ ایسا مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک انسان کی حفاظت کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے نا، یعنی کہ شیطان سے حفاظت، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو کہ صبح تک جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا رہتا ہے. یہ بات بھی جو ہے نا، یا یہ وظیفہ کہہ لیں یا یہ طریقہ جو ہے، یہ شیطان نے خود سکھایا تھا. اس نے خود یہ چیز بتائی تھی. اس کی بھی ڈیٹیلز میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے جو ہے نا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا پتہ چلتی ہے، ہمارے اوپر یہی لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہیں تک رکھیں. ٹھیک ہے، رات کو پڑھیں، ضرور پڑھیں. ایک اور حدیث کے الفاظ میں صبح کے لیے بھی آتا ہے کہ صبح اس کو پڑھ لیں تو رات تک حفاظت رہتی ہے شیطان سے، اور جیسا ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور عظیم ترین صورت ہے، عظیم ترین آیت ہے، آیات کی سردار بھی اس کو کہا گیا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہ جو خود ساختہ اعمال اور خود ساختہ وظائف لوگوں نے اس کے ساتھ منسوب کر لیے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو بالکل اوائڈ کریں، وہ ہمیں نہیں کرنی ہے. مثلاً جس طرح وہ جو ہوتا ہے نا، لوگ یوں کر کے ہاتھ کے اشارے سے اوپر سے نیچے تک، پاؤں تک، یا پھر ایسے سے بول کے کسی ہم حصار باندھ رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ نہیں کچھ اپنی ایسی انگلی کے اوپر پھونک مارتے ہیں، یوں کرتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھیں، جتنے سر کے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے تو اتنا ثواب ملے گا. بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جمعے کے دن پتہ نہیں ظہر اور عصر کے درمیان پڑھیں اور پھر ایک چادر میں خود کو لپیٹ لیں اور اس طرح مطلب نہا کے نکلیں اور بالوں سے پانی گر رہا ہو تو ایسے اس جگہ پہ بیٹھ کے اتنی دفعہ پڑھیں. یہ سب خود ساختہ اعمال ہیں، خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کوئی سند ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. تو ایسی کسی چیزوں میں ہمیں نہیں جاننا. ہمارے لیے یہی لازم ہے کہ ہم سنت کو پکڑیں، جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہم اپنے آپ کو وہاں تک رکھیں. اس طرح کے خود ساختہ اعمال اور یہ سب جو بدعات ہیں، ان میں پڑھنا جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات سن کے کوئی کہے کہ اس میں کیا ہے، ہم آیت الکرسی تو پڑھ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم فلاں وقت پہ یا ایسے نہا کے بالوں سے پانی گر رہا ہو یا سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. تو جیسا میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں، آپ کو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتایا ہے، آپ اپنے آپ کو وہیں تک رکھیں گے تو آپ ہدایت پہ رہیں گے. اگر آپ یہ سمجھے اور یہ کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، میں ایک رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 4 سجدے کر لیتا ہوں تو میں نیکی کا ہی کام کر رہا ہوں نا، مجھے زیادہ ہی ثواب ملے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے ہمیں بتانا کہ کیا طریقے صحیح ہیں نعوذ باللہ اور کیا نہیں، یا آپ کی تعلیمات میں کوئی کمی رہ گئی تھی. تو ایسی بات تو نہیں ہے نا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ اس کے فضائل کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، اور جو میں ایک آپ کو بتا دی تھی کہ خود شیطان نے آ کے بتایا تھا کہ اگر رات کو اس طرح سے پڑھ لیا کرو تو صبح تک ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر ہو جائے گا. یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. انفیکٹ 2 واقعات ملتے ہیں، میں دونوں آپ کو جو ہے مختصراً بیان کر دیتی ہوں. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے اوپر حفاظت کے لیے مقرر کیا، یعنی جس طرح اس کو گارڈ کرنے کے لیے صدقہ فطر جو رمضان میں اکٹھا کیا جاتا ہے نا، وہ
جنس کی صورت میں یعنی کھجوروں وغیرہ کی شکل میں اس وقت ہوتا تھا. تو بہرحال انہوں نے یہ دیکھا کہ رات کو کوئی شخص آیا اور اس نے جو ہے نا وہاں سے کوئی مال چرانے کی کوشش کی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے معافی تلافی بہت زیادہ کی اور بتایا کہ میں تو بہت زیادہ غریب ہوں اور میرے عیالداری ہے اور اس طرح سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو ترس آ گیا, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا. تو خیر وہ وہی ہوا کہ دوبارہ اگلی رات کو وہ پھر وہ شخص آیا اور اس نے اسی طرح مال چرانے کی کوشش کی. پھر یہ ساری بات ریپیٹ ہوئی. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا, اس نے معافی تلافی کی, میں بہت غریب ہوں یہ وہ. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. پھر اگلے دن آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی کہ وہ بہت جھوٹا ہے اور وہ تم دیکھنا کہ دوبارہ آئے گا. اور وہ تیسری رات کو پھر دوبارہ آیا. پھر اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور انہوں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ اب تو میں اس کو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا کہ ہر روز مجھ سے اسی طرح جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے اور وعدے بھی کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں آؤں گا, لیکن پھر آ جاتا ہے. تو اب اس رات جب کسی دفعہ انہوں نے اس کو پکڑا تو اس شخص نے ان کو کہا, پھر وہی معافی تلافی اور اپنا غربت کا رونا اس نے رویا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو میں تمہیں ضرور لے کے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تم مجھے چھوڑ دو نا تو میں تمہیں ایک بہت زبردست کچھ ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ جب تم اس کو رات کو پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہی آیت الکرسی کے بارے میں بتایا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر سے چھوڑ دیا. اگلے دن وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سارا واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ ہے تو وہ بہت بڑا کذاب, لیکن اس نے بات بالکل سچی کہی ہے. واقعی ایسا ہے کہ رات کو اگر یہ پڑھ لیں سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک شیطان سے محفوظ رہتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ پچھلی 3 راتوں سے تمہاری ملاقات کس سے ہو رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو روزانہ تمہارے پاس آتا رہا ہے, اور ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے. ٹھیک ہے, تو شیطان جو ہے وہ اس طرح بھیس بدل کر بھی آ سکتا ہے. کچھ شیاطین ایسے بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی نا کہ خود شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کتنی پاورفل آیت ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہ بھی ملتا ہے. یہ جو صحابی حضرت ابی بن کعب نے ان کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک برتن میں کچھ کھجوریں رکھی ہوتی ہیں اور میں نوٹ کرتا ہوں کہ روز وہاں سے جو ہے نا کچھ غائب ہوتی ہیں. تو انہوں نے رات کو وہاں پہ پہرا دیا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سارٹ آف اے بیسٹ یو کین سے کہ کس طرح کی کوئی مخلوق جو ایسے دیکھنے میں انسان ہی لگ رہی تھی لیکن کچھ لائک تھوڑی ڈفرنٹ. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جنات میں سے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جنات میں سے. تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ. اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ ہاتھ جو ہے وہ جس طرح کتے کے پاؤں ہوتے ہیں نا اس طرح کا تھا, اور اس کے اوپر بال بھی تھے. انہوں نے پوچھا کہ سب جنات اسی طرح ہی ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو سب سے زیادہ طاقتور ہوں. وہ ایکچولی شیطان ہی تھا, اور اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک اس طرح کا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر تم پڑھو گے صبح تو ہر رات تک تمہاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. تو اس نے بھی پھر ان کو بھی یہ آیت الکرسی بتائی. انہوں نے بھی جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ڈسکس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں وہ جھوٹا ہے لیکن وہ صحیح بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ مختلف روایات میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ باتیں ملتی ہیں. بہرحال یہ سب وہ روایات ہیں جو کہ مستند ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کے بارے میں پتا ہے یہ چیزیں کنفرمڈ ہیں. تو آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے شیطان سے, اور گھر میں پڑھیں شیطان بھاگ جاتا ہے. رات کو پڑھیں صبح تک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں, اور صبح بھی پڑھیں رات تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور ویسے بھی آپ
کہیں بھی آ جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، ویسے بھی حفاظت کے لیے بہت مجرب ہے، تو یہ پڑھنا بہت فائدہ مند، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یعنی اس میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی بیان ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں اعظم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا، تو اب چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بھی بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی جڑ پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شرک بہت زیادہ تھا اس وقت بھی، اور ظاہر ہے ہر دور میں یہ شرک رہا ہے. تو اس میں شرک کی جڑ پڑتی ہے، اور بہت بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ توحید کا بیان ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے. پہلے میں اس کو پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ بتاتی ہوں، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ایک تو میں آپ سب کو یہ بھی کہوں گی کہ چونکہ یہ بچپن سے یاد کی ہوتی ہے نا، تو کچھ الفاظ اس میں ایسے ہیں جو لوگوں کے غلط منہ پہ چڑھے ہوئے اور اس کو اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت سنیں اور دیکھیں کہ الفاظ کی ادائیگی کس طریقے سے ہے، نظر اس کے اوپر رکھتے ہوئے الفاظ کے اوپر. ولا یعدہ، یا اس کو بھی غلط طریقے سے بعض دفعہ لوگ پڑھتے ہیں. اور تو میں ایک یہ بس آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ اپنے سامنے رکھ کے تلاوت سنتے ہوئے اس آیت کو سنیں کی تلاوت، تو اس میں جو ہے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. جو بھی تجوید کی یعنی جو غلطی ہے نا ان کو ٹھیک کر لیں گے. ظاہر ہے کہ آپ کے ڈیلی پڑھنے کی روٹین میں. اچھا جی، ترجمہ اس کا. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کی ملکیت میں ہے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الہ معبود کے لیے آتا ہے، الا مگر، ہوا وہ، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے. ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. زیادہ تفصیل میں بھی آپ اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. حیات اسی سے ہوتا ہے. القیوم، یہ قاف واو میم سے مبالغے کا صیغہ ہے. قیوم ہمیشہ سے قائم، باقی رہنے والا اور رکھنے والا. لا نہیں، تأخذہ اخذ کرنا، حمزہ خا زال سے پکڑنے کے معنوں میں، نہیں پکڑتی ہو اس کو. تے جو ہے نا اس پہ مونس کی تا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سنتن جو ہے واو سی نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اونگ کے معنوں میں آتا ہے، جو کہ نیند کا ابتدائی درجہ آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. ولا اور نہ، نوم جو ہے یہ نیند کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جو اونگ سے آگے یعنی تھوڑی گہری سٹیج ہوتی ہے. لہو لیے اس کے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. من کون ہے، من ذلذی کون ہے وہ جو، یشفع وہ سفارش کرے، شین فا عین. ٹھیک ہے، یہ میں نے کل بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا. شروع میں یا جو ہے وہ آتین والا وہ کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے. اندہ پاس، اور ہو اس کے. من ذلذی یشفع عندہ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس، الا مگر، باذنہ یا ما سوائے، ساتھ اذن کے اس کے، یعنی اس کے اذن کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، بینا درمیان کے لیے آتا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے.
تو جو کچھ ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. خلف جو ہے وہ پیچھے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اختلاف کا ورڈ بھی اسی سے ہے جس میں آپ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خلفہم، ہم ان کے لیے آ رہا ہے یعنی ان کے پیچھے ہے. ولا، اور نہیں. یحیطون، وہ احاطہ کر سکتے. ہا، واو اور توئیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء، کسی چیز کا. یحیطون میں بھی جو یہ ہے نا وہ آتین والا ہے. ٹھیک ہے، من علمی ہی، اس کے علم میں سے. یہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک سیکنڈ پلیز. جی سوری. اللہ بما شاء، اللہ ما سوائے، بما ساتھ اس کے، جو شاء وہ چاہے. شین یا حمزہ. وسیع، چھائی ہوئی ہے، وسعت والی ہے، پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے. وسعت کے معنوں میں نا روٹ ورڈ یہی ہے. وسیع، چھائی ہوئی ہے یا وسیع ہے. کرسیہ، کرسی اس کی. ٹھیک ہے. السماواتی، آسمانوں میں. اس کو بھی اکثر لوگ پڑھتے ہوئے نا سماواتی پڑھ جاتے ہیں. سماواتی، سما نہیں ہے، سماواتی. اس لیے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کی تجوید سیکھ لیں. جو لوگ تجوید کی کلاس نہیں اٹینڈ کر لیں وہ خود سے سیکھ لیں. والارض، اور زمین. ولا، اور نہیں. یعودہ، تھکاتی اس کو. حمزہ واو دال، یعنی کوئی چیز مشکل یا تھکانے والی لگنا. ہو، اس کو. حفظہما، حفاظت ان دونوں کی. ہما جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. وہ ہوا، اور وہ. العلی، بہت بلند ہے. الوف سے اعلیٰ ہوتا ہے نا، عین لام واو. اور العظیم، بہت عظیم ہے یعنی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اللہ لا الہ، سب سے پہلے تو اللہ کے نام سے بات شروع ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کے بارے میں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ الہ سے مل کے بنا ہے. ال پلس الہ. ٹھیک ہے، اللہ کا جو یہ نام ہے. ال جو ہے نا وہ عربی میں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی جب آپ نے جیسا پراپر ناؤنس جو ہوتے ہیں، جیسے کتاب ہوگا تو وہ عام کتاب ہوگی. الکتاب کا مطلب ہوگا کوئی خاص کتاب. ٹھیک ہے، تو الہ، خاص الہ. اس سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے لا الہ. یہاں پہ نفی سے بات ہو رہی ہے، نہیں کوئی معبود. الہ جو ہے وہ معبود کے لیے آتا ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کی بات مانی جائے. اور اس میں عبادت کے ریچولز بھی ظاہر آ جاتے ہیں، اور ویسے یعنی رسم عبادت، نماز، روزہ، قرآن وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو بھی بندگی کے معنوں میں بھی یعنی بات ماننا، اس کے احکامات ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی معبود نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، ما سوائے اس کے. یعنی لا الہ الا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو ویسے ہی ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سب سے اہم بات. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے. کوئی اور ایسا حق ہی نہیں رکھتا کہ جس کی عبادت کی جائے یا جس کی بندگی کی، جس کے آگے جھکا جائے، جس کی بات مانی جائے. کہ انسانوں نے تو بہت سے معبود بنا رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی رازق ہے، وہی حاجت روا ہے. تو یہ الہ ہونے کا حق جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اور اس آپ
کائنات میں جتنی مخلوقات یا جو بھی ایسی چیزیں جن کو انسانوں نے الہ ہونے کا درجہ دیا ہے وہ سب باطل معبود ہیں، خواہ کسی انسان کو سمجھتے ہیں یا وہ جس طرح کوئی سورج ستاروں کی لوگ پوجا کرتے ہیں یا پھر دیوی دیوتاؤں کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ اللہ کے کاموں میں شریک اور ہمیں بچا لیں گے. یہ سب غلط عقائد ہیں، ان کا ابطال یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان عقائد کو باطل قرار یہاں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی مخلوق میں کوئی کسی طرح سے نہ تو اس کے احکامات میں دخل اندازی کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، نہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں، نہ اس کے فیصلوں میں کوئی ایسا اختیار ہی نہیں رکھتا. تو ظاہر ہے پھر اصل بندگی کا حق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی کی بات مانی ہے، وہی الہ ہے، ٹھیک ہے. تو لا الہ الا ہو، اور یہ کہہ کے پھر اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں، آپ کہہ لیں کہ دلائل کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کا حق نہیں رکھتا. تو اس کے لیے پھر اب آگے مختلف صفات اس میں آگے بیان کی گئی ہیں، جس میں سے سب سے پہلے جو ہے الحی، یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہا یا روٹ ورڈ سے ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے حیات والا، ہم زندگی والا، ایسی حیات والا جس کی حیات کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی حیات کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ جو زندگی دینے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود بھی ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دینے والا بھی ہے، اس دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی. تو یہ دونوں معنوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے، یعنی وہ خود جو اس کی زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کی زندگی اس طرح کی ہے کہ کسی سے مستعملی لی، کسی نے اس کو یہ زندگی نہیں دی، وہ خود سے از خود بس وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ موت سے بالا تر ہستی ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، یعنی اس کو فنا نہیں ہے. باقی تو کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے نا کلو من علیہا فان، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فنا ہونے والی نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آتا ہے نا سورہ الرحمن میں. ایک اور جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسی ہے کہ کوئی اس حیّن کی صفات پر پورا اترتا ہی نہیں ہے. اس کی زندگی ایسی ہے جس میں کمال ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، کیونکہ باقی سب کی زندگیوں میں تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی ایسی ہے جو بہت، جس میں کمال ہے، اور وہ اس کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، کسی کی بخشی ہوئی نہیں. کائنات میں جو بھی زندہ چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، جانور ہیں یا ہم انسان ہیں، ہم سب اپنی زندگیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی پھر ایسی بھی ہے کہ وہ اس میں، جیسا میں نے کہا نا کہ کوئی کمی بیشی نہیں، لمحہ برق کے لیے نہ وہ اس کو کوئی، نہ وہ غافل ہوتا ہے کسی سے، نہ کوئی اونگ آتی ہے، نہ کوئی نیند آتی ہے، کیونکہ یہ نیند جو ہے بھی آپ کو پتہ ہے موت کی ایک قسم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو موت سے بالا تر ہے، اس کو تو فنا ہے ہی نہیں. موت تو مخلوق کے لیے لازم ہے، خالق کے لیے تو لازم نہیں ہے. کوئی کتنا انسان کتنا بھی طاقتور ہو، مالدار ہو، بڑے بڑے عہدوں والا ہو، موت کے آگے ہر انسان بے بس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالا تر ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی زندگی فانی ہے، اور پھر لمیٹیشنز بھی ہر ایک کی زندگی میں، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کی زندگی کی لمیٹیشن ہے، سب کی زندگی فانی ہے.
جب تک وہ زندہ ہے اللہ کی مرضی سے ہی زندہ ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے، تو پھر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی حیات والا، ایسی زندگی والا ہے کہ نہ تو اس کی زندگی کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی اس کی انتہا ہے، کسی نے اس کو کبھی زندگی نہیں دی، وہ آپ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اور پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دینے والے ہیں، یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں بھی تمام مخلوقات کو، جو بھی زندہ مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یعنی پہلی زندگی بھی اسی نے دی، دوسری بھی وہی دے گا۔ یہ جو زندگی ہے ظاہر ہے یہ عمل کے لیے، اور آخرت کی زندگی حساب کتاب کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اب دیکھیں بیج مردہ ہوتا ہے نا، لیکن اسی سے جاندار پودا بن جاتا ہے، انڈے میں سے جو چوزا نکل آتا ہے۔ بارش سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دیتے ہیں، کیسے وہ لہلہانے لگتی ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ انسان جب سوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جاگتا ہے تو پھر دوبارہ زندگی پا لیتا ہے۔ روزانہ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے سب کا۔ پھر اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو بھی زندگی دیتے ہیں۔ روحانی زندگی بھی اللہ کی دین ہے، روحانی موت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں نا تو پھر ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے کہ یہ هو الحی القیوم کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جو صفت یہاں پہ آگے بیان ہے الحی القیوم، قیوم جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ قائم سے ہے، قاف واو میم مبالغے کا صیغہ ہے، خود قائم رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا، یعنی از خود ہمیشہ سے قائم ہے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے سہارے کے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنے قیام کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ تمام کائنات کے قیام اور بقا کا بھی سبب یا باعث، یعنی اسی کے ہاتھ میں تمام کائنات، تو تمام کائنات کے نظام اور کائنات کی تمام مخلوق کو بھی قائم رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ نہ اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج ہے، اور نہ اس کائنات اور اس کی کام نظام چلانے کے لیے وہ کسی کا محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صفت بھی آپ دیکھ لیں صرف اور صرف اسی ذات میں ہے، اور کسی میں یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی کوئی مخلوق آپ لے لیں، ہر ایک کو اپنے قیام، اپنی بقا کے لیے یا تو کچھ اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، یا سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے انسان ہے، حیوانات ہیں، درخت پودے، چرند پرند، سب کسی نہ کسی سہارے کے محتاج ہے نا، کیونکہ سب کمزور ہیں اپنی زندگیوں کی ہر سٹیج پہ ہم دیکھ لیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، سہارے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل اوپر، بالکل مبرہ، اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں قائم رہنے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے، وہ خود بھی ہمیشہ سے قائم دائم ہے، اور اسی نے تمام کائنات کا نظام اور تمام مخلوقات کو قائم رکھا ہوا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ تو پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اور اس صفت پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ تو الحی القیوم جس میں یہ صفات ہوں گی وہی ظاہر الہ ہونے کا بھی حق رکھتا ہے۔ تو پھر قیوم میں آپ دیکھیں کہ انسان کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھنے والی بھی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو دین دیا ہے وہ دین بھی دین القیم ہے، ذالک دین القیم، یہ بھی آتا ہے قرآن پاک میں، یعنی سیدھا، سچا، مضبوط، قائم، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی گمراہی نہیں، سیدھا سچا حق پر مبنی دین، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر عمل کرنے سے انسان جو ہے اس کی بچت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ بھی قیم ہیں، وہ بھی سب حق پر مبنی باتیں ہیں، ان میں بھی ہدایت پر قائم رکھنے والی باتیں ہیں، انسان ان پہ چلے گا تو ہدایت پہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس طریقے سے قائم رکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کر کے انسان کو چھوڑ نہیں دیا، وہ سب کو سہارا دیے ہوئے ہے، سب کی زندگیوں کو قائم رکھے ہوئے، ان کی زندگیوں کی تدبیر کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی حاجت پوری کرنے والا ہے، بھوک میں، خطرات میں، ضرورت میں۔ جب
جب تک جس چیز کی زندگی کا مقررہ وقت ہے اس وقت تک وہ ان کو ان کی قیام کا باعث ہے. اس کے ساتھ صرف انسان ہی نہیں، زمین آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہیں نا. اور آپ دیکھیں آسمان کو دیکھ کس طریقے سے بغیر ستونوں کے قائم ہے. اور سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، جن کو لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. جب تک اللہ کا حکم رہے گا وہ اسی طرح سے اپنے کام کرتے رہیں. ستاروں کو آپ دیکھ لیں، سب جس طرح آتا ہے کلن فی فلک یسبحون، یا جس طرح یہ بھی آتا ہے لا شمس ینبغی لہا ولا تدرک القمر، نہ تو سورج جا کے چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند میں ایسی طاقت ہے. سب اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو لوگ کیسے ان کو الہ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یا لوگ بتوں کو کیسے الہ مان سکتے ہیں؟ وہ تو خود سے ہل بھی نہیں سکتے، وہ تو خود بالکل کچھ نہیں کر سکتے. چرند پرند کو دیکھ لیں، کیسے پرندے اڑتے ہیں ہواؤں میں، ان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ وہ گرتے نہیں ہیں. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، سورۃ الملک میں جو آتا ہے کہ پرندوں کو دیکھ لو کون ان کو تھامے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، رحمان کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات. پھر آپ جانوروں کو دیکھ لیں، خشکی پر ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، کہیں پہ کوئی بھی کیڑا بھی ہے کسی چھوٹے سے بل میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کا بندوبست کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کر سکتی ہے، کوئی اور یہ صفت رکھتا ہی نہیں. پھر آپ سمندر میں چلنے والی کشتیاں دیکھیں، کیسے انسانوں کے لیے مسخر کیا، کون ان کو چلاتا ہے. مردہ زمین کو کون زندہ کر کے بقا دیتا ہے. پہاڑوں سے چشمے نکل پڑتے ہیں، زمین سے پانی کے ذخیرے نکل پڑتے ہیں. یہ صفات کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی کہ خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا. تو ظاہر ہے جس میں یہ صفات ہوں گی پھر الہ تو وہی ہو سکتا ہے نا. جو میں نے آپ کو بتایا کہ الہ ہونے کی پھر آگے دلائل دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے. تو اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور یہ بھی سب کو پتہ ہی ہوگا، بہت کامنلی نون چیز ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ بھی سجدے میں گر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا مطلب یہ کہ ساتھ تیری رحمت کے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو جس کو بھی زندگی میں کوئی مشکل ہے، تنگی ہے، حاجت ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی آزمائش ہے، خوف ہے، بیماری ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ پڑھیں، سجدے میں گر کے پڑھیں، دعا مانگیں. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں اتار چڑھاؤ، مشکل وقت، آزمائشیں. ٹھیک ہے، جب انسان بہت بے بس بھی محسوس کرتا ہے، یا بہت غمزدہ ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ خوف ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. اب آگے مزید اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کیا صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے معبود ہونے کی، اس کے حی القیوم ہونے کی تائید میں، کہ وہ ایسا دائم ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اس کو کبھی نیند بھی نہیں آتی. یہ تو ایسی کمزوریاں ہیں جو مخلوق کے لیے ہیں نا. ہم انسانوں کے لیے ہیں یا جانوروں کے لیے. آپ دیکھیں ہم زیادہ کام کر لیں، زیادہ جاگ لیں، ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم اتنی انکنٹرولبلی انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے صوفے پر اونگنے لگ جائے گا. ایون آپ کہیں راستے میں سفر میں ہو، گاڑی میں، جہاز میں، کسی میں بھی، تو انسان کو اونگ بھی آ جاتی ہے، نیند بھی آ جاتی ہے. اور جب انسان کے اوپر یہ نیند آتی ہے تو پھر اس پہ ایک وہ غفلت چھا جاتی ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. بعض اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ بہت اونچی آواز، شور ہنگامے میں بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک اضطراری کیفیت ہے نیند، بغیر یعنی آپ اس کو اوپر قابو نہیں پا سکتے. جب انسان کو بہت زیادہ نیند آ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، تھکن سے بھی آ جاتی ہے. تو یہ تو ایک طرح کی کمزوری ہوئی نا. تو کمزوریاں تو ساری صرف مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو کوئی کمزوری ہو ہی نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ یا نیند آ جائے تو کائنات کا نظام تو پھر خراب ہو جائے،
کیونکہ یہ کائنات کا نظام جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے اسی لیے چل رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی اس کو چلائے ہوئے ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے، جو ایک لمحے کیا آدھے لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہے. تو غفلت کی تو کمزوری ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. تو پھر ظاہر ہے یہ صفت جس میں ہوگی وہی الہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. نیند میں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ موت کے آثار بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کمزوری ہو ہی نہیں سکتی. اس کی ذات میں تو موت کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی ہستی تو موت سے بالا تر ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی جو مخلوقات ہیں جاندار، وہ سب ان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام جو کائنات کے امور چلانے ہیں، اس کے لیے یہ صفت ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ صفت ہے تو وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے اوپر نظر رکھنی ہے. جو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، علیم الخبیر بھی ہیں، احاطہ کیے ہوئے کون کیا کر رہا ہے، کس وقت کیا سوچ رہا ہے. تو اگر غفلت ہو جائے یا غافل ہو جائے، اب جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ارد گرد کون کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پل پل کیا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے نا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات غافل ہو جائے. اب یہ سوچ جب انسان کو ہو جائے نا، تو پھر انسان زیادہ الرٹ بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات انسان کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ تسلی دینے والی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں. ٹھیک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند. اونگ جو ہے وہ ابتدائی درجہ اور نوم جو ہے وہ اس سے آگے کا زیادہ ڈیپ ہو جاتی. سوری. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں بھی جو ہے وہ بھی سب اسی کے لیے ہے، زمین میں بھی جو ہے سب کا سب اسی کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو خالق ہے وہی مالک بھی ہوگا. تو اس زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ چرند پرند، پھل پھول پودے پہاڑ، یا کوئی بھی چیز، کچھ بھی آپ لے لیں، سورج چاند ستارے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کا سب اس کا ہے. ہم بھی اسی کے ہی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی، ہمارا گھر، ہمارا مال، ہماری گاڑی، ہماری اولاد، کتنے ہم پوزیسو ہوتے ہیں اپنی ہر چیز کے بارے میں نا. کیونکہ ہمیں یہ کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم تو خود ہمارے نہیں ہیں، ہماری اپنی ذات پر ہی ہمارا کوئی تصرف نہیں ہے، ہم تو اپنی کسی چیز کے اوپر کوئی قبضہ قدرت نہیں رکھتے. تو یہ گاڑی، گھر، اولاد یا چیزیں یا مال، یہ کیسے ہمارا ہو؟ آج اللہ تعالیٰ چاہے آنکھیں بند ہو جائیں، آج اللہ تعالیٰ چاہے ہم کھانا بھی نہ کھا سکیں، کھانا ڈائجسٹ نہ کر سکیں، کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن یہ ہے کہ انسان تو اتنا بے بس ہے. اپنی موت کو کوئی روک سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بیمار ہونے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اپنا کوئی نقصان ہونے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لکھ دیا وہ ہو کے رہے. تو ہم تو اپنی جسم، اپنے جسمانی اعضاء، ان کے اوپر بھی کوئی ملکیت نہیں رکھتے، تو چیزیں کیسے ہماری ہوگی؟ سب کا سب اسی ذات کا. یعنی آپ زمین پہ دیکھ لیں، کوئی کتنا مالدار ہے، کسی کے پاس کتنے پلاٹس ہیں، کتنے گھر ہیں، دکانیں ہیں، سب کچھ عارضی، بس اس دنیا تک، اس بس ایک وقتی ہے. انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا بس کھیل تماشا ہے نا، بس یہ دنیا کے لیے. مونوپلی گیم سب نے کھیلی ہوگی نا، بس وہ اس وقت جو ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، یہ والا گھر لے لیا، یہ اسٹیٹ لے لی، یہ بس یہ اسی طرح کا ہے اس دنیا کا معاملہ، تھوڑی دیر کے لیے.
وقتی طور پر ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے، میرے پلاٹس ہیں، میری اتنی زمینیں ہیں، میں بڑا مالدار ہوں. کچھ بھی انسان کا نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں کی وسعت کا بھی تو دیکھیں نا، ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، نہ تو ہم ان ستاروں کو گن سکتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نظر تو صرف ایون جو پاورفل سے پاورفل جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ بھی ایک حد تک ہی دیکھ سکتی ہیں. ساتواں آسمان تک تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اس آسمان سے آگے تو کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور ہم تو اپنی گیلیکسیز کے بارے میں ابھی انسان پوری طرح سے ڈسکور نہیں کر سکا، تو بے شمار گیلیکسیز ہیں کائنات میں. تو کوئی کیسے مالک ہو سکتا ہے اتنی آسمان کی وسعتوں کا؟ ٹھیک ہے نا. زمین کے اندر بھی آپ دیکھیں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہیں پہ زمین کے اندر کوئی کیڑا بھی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوراک پہنچا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی بیج بھی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی نشو نما کر رہے ہیں، وہ بھی آگے پودا اور پہ درخت بن جاتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے، سب کچھ اس کا ہے، اور یہ سب اس کی معرفت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب انسان کے کمزور ہونے کی نشانیاں ہیں. کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھوڑی بہت ملکیت کسی چیز کی ہے بھی نا، وہ بس عارضی ہے. تو یہ سمجھ لینا بھی جو ہے نا انسان کے بہت سے کانسیپٹس کو ٹھیک کر دیتے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے بغیر اس کے اذن کے؟ یہ مشرکین جو یہ سمجھتے تھے نا کہ بس یہ جو ان کی جو کچھ ایسی ہستیاں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، دیوی دیوتا تھے، یا کچھ بھی اپنے جو بھی ان کے پاس جن چیزوں کے بعد میں بھی ان کے یہ کانسیپٹس تھے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے. یا جیسا بنی اسرائیل کا بھی یہ تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے وی آر دی چوزن پیپل آف گاڈ، تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے. اس قسم کی چیزیں ہماری تو بچت ہو جائے گی. اور آج بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جی ہماری تو فلاں بزرگ سفارش کرا دے گا، فلاں کے مزار پہ چلے جاؤ، فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بہشتی دروازے سے گزر جاؤ تو ہماری فلاں نے ہمیں بچا لینا ہے. یہ بہت سے مسلمانوں کے بھی آج کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ٹھیک کرے، اور کتنے جلالی انداز میں یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ یعنی ہے کوئی ایسا؟ جیسا ہم کبھی غصے میں جیسا بچوں میں کہ کون ہے جس نے یہ کیا ہے، یہ کون یہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک جلالی انداز ہے یہاں پہ جس میں انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی مرضی کے علاوہ، اس کی مرضی کے، اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے. کسی میں یہ حق نہیں ہے، کسی میں یہ اہلیت نہیں ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی کسی کے مجال نہیں ہے. سب کچھ جو ہوگا وہ اس کی مرضی سے، اس کے اذن سے ہوگا. یعنی آخرت میں جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ شفاعت کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، دیگر انبیاء کو بھی، یا فرشتوں کو بھی، جن کو بھی دیں گے، یا کچھ نیک ہستیوں کو بھی. وہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی اور اذن سے ہوگا. صحیح، کل بھی میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ شفاعت کی شرائط ہوں گی کہ کون کرے گا، کس کی کرے گا، کب کرے گا، کتنی کرے گا، کس گناہ پر کرے گا، اور وہ پھر ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں. یہ سب اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے. کوئی یہ کانسیپٹ نہ رکھے کہ بس فلاں پیر نے مجھے بچا لینا ہے، یا فلاں کا میں مرید بن جاؤں گا تو وہ میری سفارش کرا دے گا، تو اب میں جو کچھ کرتا رہوں سب میرے لیے جائز ہو جائے گا. فلاں کے مزار پہ حاضری دے دوں تو نظر و نیاز کر لوں تو وہ میری بچت ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب نے اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے جواب دہ ہونا ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کا بگڑ جانا شفاعت والے، یہ پھر انسان کو شرک کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور دیگر اور بھی بہت سی گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے نا. تو یہ چیز اس لیے یہاں پہ بہت کلیئرلی بیان کی گئی ہے کہ یہ محض گمان اور غلط ہی ہے کہ اپنی اپنی مرضی سے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے فلاں سفارش کرے گا. وہاں پہ تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. پیچھے سے مراد ماضی اور سامنے حال اور مستقبل دونوں. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علم تام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ مکمل ہے، کتنا زیادہ اس کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے.
وہ سب جانتا ہے کہ کسی کی زندگیوں میں کیا ہو چکا ہے، کوئی کیا کام کر چکا ہے، چاہے وہ نیک عمل تھا، چاہے وہ کوئی گناہ تھا، کسی نے کوئی اب کیا کر رہا ہے اور کس نے آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ انسان اس غفلت میں رہتا ہے کہ شاید میں گناہ کر کے اللہ کی نظر سے بچ رہا ہوں، یا میں کسی سے ظلم کر کے اللہ کی نظر سے بچ رہا ہوں، یا کوئی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ نیک عمل کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، تو میں اس کو لوگوں کے سامنے بڑھا کے بیان کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں یا میں تو بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب شیطان سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی واقف ہے۔ انسان نہیں جان سکتا نا، کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم، ہم تو ابھی بھی اگر سوچیں نا کہ آج سے 3-4 مہینے پہلے ہم فرض کریں مارچ کی 3rd یا 4th کے 6 بجے 6:30 بجے ہم کہاں پہ تھے، کیا کر رہے تھے، تو ہمیں نہیں یاد ہوگا، یا کل ہم کیا کریں گے، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کچھ بھی کہہ لیں، انسان کے پاس کتنی ڈگریاں، کتنا علم ہو، انسان کے سامنے جو کھڑا ہے اس کے دل میں کیا نیت چل رہی ہے، کیا ارادے چل رہے ہیں، یا اس کی کیا سوچیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ کو کتنا بھی اپنے آپ کو عالم فاضل ڈگریوں والا سمجھے، اللہ کے علم کو کتنا بھی اپنے آپ کو عالم فاضل ڈگریوں والا سمجھے، اللہ کے علم کے سامنے تو کسی کا علم بھی نہیں ہے نا۔ وہ ایک تھوڑا سا مخصوص حصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر ایک کے ماضی حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کو انسان کی ہر چیز کا پتہ ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، ہر ایک کے بارے میں۔ تو جب کسی کا علم ہی اتنا مکمل نہیں ہے تو پھر وہ ہستی الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو جس ہستی کے پاس یہ صفت ہے کہ وہ ہر ایک کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، تو یہ صفت جس میں ہے وہی الہ ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے الہ ہونے کی اور اس کے الہ واحد یا معبود واحد ہونے کی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو علم ہے نا، یہ صرف انسانوں کے بارے میں نہیں ہے، ہر مخلوق کے بارے میں، چاہے وہ جنات ہیں، ملائکہ ہیں، جانور، پودے، کیڑے، چرند پرند، سب کے سب جو ہیں، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی الوہیت کا شریک نہیں ہے، وہی واحد معبود ہے، وہی واحد الہ ہے، ٹھیک۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اس کے علم میں سے کچھ بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے جتنا کہ وہ چاہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا کہ اس کو سب علم ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کا احاطہ علم کتنا زیادہ، کتنا وسیع اور کتنا مکمل ہے کہ انسان نہیں اس کے علم کا احاطہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کیا وجود دیا ہے، کیسے بنایا ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، کچھ نہیں جان سکتا انسان، ماں سوائے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے یا اس کو بتا دے اپنے اذن سے، اپنی حکمت سے، ٹھیک ہے۔ ہم تو اپنے جسم کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے کہ اندر کیا کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہم خود کو بڑا صحت مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچانک کسی دن اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے، یا پھر سر میں درد نکل آتی ہے، یا پھر جسم کا اعضاء اتنا پرابلم دینے لگ جاتا ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی کتنی ڈگریاں رکھنے والا، کتنا عالم فاضل ڈاکٹر بھی، وہ بھی اس طریقے سے نہیں جان سکتا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو کائنات کے ایک ایک چیز کا علم کا احاطہ رکھنا اور اس علم پر مکمل عبور رکھنا، یہ انسانوں کے یا کسی اور مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو ظاہر ہے پھر الہ بھی وہی ہوگا۔ اللہ بما شاء، جتنا وہ چاہے اتنا ہی علم انسان کو مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ علم تام، علم کل، مکمل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چاہے اس میں وحی کا علم بھی آ جاتا ہے اور دنیاوی علم بھی آ جاتا ہے نا، اللہ بما شاء میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا وہ انسان کو ملا نا، جو وحی کے ذریعے سکھا دیا انبیاء کو اور انبیاء نے آگے بتا دیا، یا دنیاوی علم بھی۔
آپ دیکھیے بعض لوگ کتنا اتراتے ہیں اپنے علم پر، اپنی ڈگریوں پر، اپنی تعلیم پر کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہاں ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے، ہم نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. یا کسی کو اپنی اولاد کی ڈگریوں اور علم پہ بڑا فخر ہو رہا تھا. یہ اللہ بما شاء کو سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا سکھایا، جتنا وہ چاہتا تھا، بس اتنا تم نے سیکھ لیا. اور یہ سب بھی اللہ ہی کے اذن سے ممکن ہوئے. تمہارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ نہ چاہتا تو تم کبھی اس کے اوپر قابل نہیں ہو سکتے تھے، تم کبھی اس کی قدرت نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ چیز انسان کو اس کی اوقات بھی یاد دلاتی ہے اور اس کو عاجز بھی رکھتی ہے کہ میں نے اگر کچھ سیکھا ہے یا میرے پاس کچھ علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اسی لیے پھر ظاہر حاجت روا بھی وہی ہو سکتا ہے، مشکل کشا بھی وہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی علم رکھتا ہے نا انسان کا غم بھی وہی دور کر سکتا ہے. سب کچھ چونکہ ظاہر ہے اسی کے علم میں ہے نا. ہم لوگوں کی ڈگریوں سے یا ان کے دعووں سے مروب ہو جاتے ہیں، ان سے ڈرنے لگتے ہیں، ان کو طاقتور سمجھنے لگتے ہیں، ان کو بڑا جاننے لگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو علم کی وسعت ہے، اس کی جو طاقت کی وسعت ہے، اس سے تو ہم مروب ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم علم ہی نہیں رکھتے، ہمیں معرفت ہی نہیں ہے نا. تو یہ ہمیں اسی لیے یہ تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ معرفت دی جا رہی ہے. کوئی سائنسی ایجادات ہوں، پروفس ہوں، ان کو ہم فوراً مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کمالات پہ یقین نہیں کرتا انسان. تو اللہ تعالیٰ کی تو ایسی صفات ہے کہ آنکھیں بند کر کے اسی کو الہ مانے اگر ان سب چیزوں کے اوپر غور کرے. ٹھیک ہے. بعض تفاسیر میں اس کا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے لا یحیطون بشیء کا، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں سے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس ہم اتنا ہی علم حاصل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بھی جو علم ہے اس کا ہم مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتے. اب اس کا حی قیوم ہونا، اس کا علیم الخبیر ہونا کیسے ہے، اس کا ہمیشہ سے زندہ ہونا کیسے ہے اور ہمیشہ سے قائم، یہ اس کا مکمل علم ہم نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ ہماری بہت لیمیٹیشنز ہے، ہمارا علم بہت محدود ہے. ٹھیک ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت کا بیان ہے، اور بعض نے جو ہے اس کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اس کا قبضہ، قدرت، اس کی بادشاہت لی ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ کرسی کہا گیا ہے تو اس کی تعویلات میں نہ جائیں، ایز اٹ از ہی لیں. اب وہ کیسی کرسی ہے، اللہ کا تخت ہے، کیا ہے، جو بھی ہے واللہ تعالیٰ عالم. ٹھیک ہے. اور بعض جو ہیں انہوں نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہی لیا ہے، کیونکہ علم کی بات کے بعد یہ والی بات آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اس کا قبضہ، قدرت، اس کی بادشاہت، اس کے اختیارات یا اس کا علم، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معنی کیے گئے ہیں کرسی کے. ٹھیک ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ وسعت ہے اس کی کرسی کی، اتنی زیادہ کہ آسمان اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی جو ہے، وہ اتنی زیادہ وسعت والی ہے، اتنی زیادہ وسیع ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع ہے، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ریشیو پرپورشن بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی. یعنی آسمان اور زمین، پوری کائنات ایک انگوٹھی کے برابر ہے، ایک بڑے سے میدان میں جیسے ایک انگوٹھی پڑی ہو، اتنی یہ ریشیو ہے، اتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی. ٹھیک ہے. اتنی عظیم اس کی بادشاہت ہے، اتنا عظیم اس کا قبضہ اور قدرت ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کے اختیارات ہیں، اس کا احاطہ ہے یا اس کا علم ہے کہ آسمان اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور ان دونوں کی، یعنی آسمان اور زمین کی بات ہوئی نا، دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اتنا بڑا نظام ہے آسمانوں کا، زمین کا،
تو اس کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی، ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ذات کیسے تھک سکتی ہے؟ تھکن تو کمزوری ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ تو کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کمزوریاں تو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہیں نا، ہم تھک جاتے ہیں، زیادہ کام کر لیں، زیادہ پڑھ لیں، زیادہ جاگ لیں، تو یہ کمزوریاں تو ہمارے ساتھ ہیں نا، یہ ایون جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ بھی سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تخلیق بھی کرتے رہتے ہیں تمام کائنات کی مخلوقات کی، پھر ان کی زندگیوں کی تدبیر بھی کرتے رہتے ہیں، ان سب کو قائم بھی رکھتے ہیں اور سب کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ القیوم سے اس کو بھی ریلیٹ کر کے دیکھیں نا کہ صرف وہی قائم رکھ سکتا ہے، اور وہ نہیں تھکتا ان کی نگہداشت سے، ان کی حفاظت سے، ان کی نشو و نما سے، اور ان کو قائم رکھنے سے، ان کی حفاظت کرنے سے۔ تو اس لیے وہی الہ ہو سکتا ہے۔ یہ مخلوقات ہوتی ہیں جو تھک جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں پہ کوئی چوکیدار ہوگا، کوئی باڈی گارڈ ہوگا، یا کوئی سپاہی وغیرہ ہوگا، تو وہ اس طرح کی ان کی جاب ہوتی ہے کہ ان کو، کیونکہ ایک بورنگ سی جاب ہے نا، ایک سپاہی کہیں پہ کھڑے ہو کے اس نے گارڈ کرنا ہے، یا کسی چوکیدار نے رات کو، تو ان کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ نیند کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اونگ بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لمحہ بھر کے لیے بھی نہ تو تھکتی ہے نہ غافل ہوتی ہے، وہ ایسی ہستی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ تھکن اور نیند اور یہ سب چیزیں تو پھر غافل کر دیتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ کمزوریاں نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بھی ابطال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمزوریاں منسوب کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کے لیے یا کائنات کا نظام چلانے کے لیے ان ہستیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان کو وہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتے تھوڑی ہیں۔ یہ جیسا بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، تو یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی کمزوری اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اس کو تو تھکاتی نہیں ہے ان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ میں تو کوئی ایسی کمزوری ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنی تسلی بھی دیتی ہے انسان کو، کتنا انسان خوف زدہ ہو، ڈر ہو، خدشات ہو، آپ یہ پڑھیں نا سوچ کے کہ آسمان اور زمین تو اس میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتے اس کی حفاظت سے۔ تو ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ شاید کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت مانگ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اور ہماری حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، نہ آسمانوں سے، نہ زمین سے، نہ اس میں پائی جانے والی ہر چیز سے۔ نہیں تھکاتی اس کو ان کی حفاظت، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنا بڑا نظام ہے، کیا آسمان کی وسعتیں اور کیا زمین کی گہرائیاں اور کیا اس میں پائے جانے والی مخلوقات اور ان کی زندگیوں میں سب چلنے والے معاملات، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز سے عالی مرتبہ ہے، وہ عظیم الشان ہے، وہ بلند مرتبہ ہے، اس جیسی عظیم ہستی کوئی ہے ہی نہیں، اس بلند مرتبہ کسی کا ہے ہی نہیں، ویسی شان کسی کی نہیں ہے۔ اور اپنی سلطنت کے اعتبار سے، اپنے اقتدار کے اعتبار سے، اپنی غلبے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے علی العظیم ہے، بہت بلند تر ہے، بہت اعلیٰ ہے، اپنے فیصلوں میں عالی مرتبہ ہے، اپنی حکمتوں میں عالی مرتبہ ہے، اپنی قدرت میں عالی شان ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے، کوئی اس کا ثانی ہے ہی نہیں، کی عظمت سب سے بلند ہے، سب سے بالا تر ہے۔ یہ ہے اس رب کی شان، اور یہ ہے اس کی صفات، یہ ہے اس کی معرفت۔ جب انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، پھر اس کو صحیح احساس ہوتا ہے اس ذات کی کبریائی کا، اس کے علی العظیم ہونے کا، اس کے سب کے اوپر قبضہ قدرت کا، اس کے علم کا۔ تو پھر ہی ظاہر انسان کو اپنی اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو کتنا عاجز ہوں، اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ صفات کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آیت الکرسی۔ اور
ایک انٹرسٹنگ سی اس کی ایکسپلینیشن جو ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہو، نعمان علی خان جو ہیں ان کے لیکچر میں اچھی انہوں نے اس کی ایک ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، تو وہ بھی میں چاہ رہی تھی چھوٹی سی کر کے میں آپ کو مختصراً وہ بتا دیتی ہوں۔ وہ جس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ جو اس میں آیت الکرسی میں جو ہے نا یہ 9 سینٹینسز بنتے ہیں، 9 جملے، اور ان کا کس طریقے سے شروع میں اور آخر میں آپس میں کنیکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ذرا، ایک سیکنڈ، جی آپ کو اسکرین پہ آیت الکرسی لکھی نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ 9 جملے ہیں، سوری ٹائم آپ لوگوں کا اوور ہو گیا، لیکن تھوڑی سی دیر بس 5-7 منٹس اور لوں گی۔ تو وہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں، تھوڑی سی دیر بس 5-7 منٹس اور لوں گی۔ تو وہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک سینٹنس، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سیکنڈ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تھرڈ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فورتھ، پھر آگے یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، نمبر 5، پھر ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نمبر 6، پھر وسیع کرسی السماوات والارض، 7، ولا یؤودہ حفظہما، 8، وهو العلی العظیم، یہ 9، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، اگر آپ اس کا فرسٹ سینٹنس اور لاسٹ سینٹنس دیکھیں، دونوں میں دیکھیں الحی القیوم اور ادھر العلی العظیم، 2 صفات اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ بتائی گئی ہیں اور 2 ہی صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ جو حی القیوم ہے وہی علی العظیم ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے ان کا آپس میں کنیکشن بنتا ہے۔ 2 صفات یہاں پہ فرسٹ سینٹنس میں، 2 صفات جو اللہ تعالیٰ کی بہترین، وہ اس کا علی العظیم ہونا وہ آخری والے سینٹنس میں بتایا گیا۔ اس سے آگے آپ دیکھیں سیکنڈ سینٹنس، سوری، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور یہاں پہ آپ دیکھیں ولا یؤودہ حفظہما، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اس میں اینڈ پہ آپ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ جو ہے کہ اس کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ جب تھکن ہوتی ہے تو نیند بھی آتی ہے اور اونگ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کنیکشن دیکھ رہے ہیں اس کا۔ تھکن ہوتی ہے تو اونگ و نیند آتی ہے، تو چونکہ وہ تھکتا نہیں ہے تو اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں اس کے آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہاں پہ اس سے پچھلا جملہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا بیان ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہی مالک ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ملک ہونے کا بیان ہے، وسیع کرسی، یعنی اس کی بادشاہت کا بیان ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ مالک جو ہے وہ چیزوں کا ہوا جاتا ہے، اور بادشاہت جو ہے وہ انسانوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کسی گاڑی کا بادشاہ نہیں ہو سکتا، کسی گاڑی کا مالک ہو سکتا ہے، جبکہ بادشاہ جو ہے اس کی بادشاہت اس علاقے کے انسانوں پر بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا بیان کیا گیا اور یہاں پہ اس کا ملک ہونا بیان کیا گیا۔ ہر چیز بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام انسان بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے اگلا سینٹنس کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کی اذن کے بغیر، اور اس میں بھی دیکھیں اللہ کے اذن کا ہی بیان ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جتنا وہ چاہے اتنا ہی وہ علم دے سکتا ہے، اس کے اذن سے زیادہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ بھی اللہ کے اذن کا ہی بیان ہے کہ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت اس کے سامنے کر سکے۔ سب کچھ اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب سینٹر میں کیا رہ گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جملہ سینٹر میں آ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ یعنی اب اگر آپ اس جملے کو سینٹر میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس سینٹنس کے آگے کیا ہے اور اس سینٹنس کے پیچھے کیا، اور کس طریقے سے اس میں کنیکشن ہے۔ سبحان اللہ،
کون سی ذات ہو سکتی ہے جس کا کلام ہو سکتا ہے اتنا کیلکولیٹڈ، اتنا زبردست، اور ایسا کہ واقعی عاجز کر دینے والا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تھوڑی اس طرح کی انٹرسٹنگ ذرا ایکسپلینیشن تھی، تو میں نے کہا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بہرحال کسی نے مزید ڈیٹیل دیکھنی ہو تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ڈاکٹر اسرار کی بھی بہت اچھی اس کے اوپر ڈیٹیلز ہیں. نمان علی خان نے بھی اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے. ڈاکٹر فرق جو ہیں انہی کے لیکچر سے میں نے بھی لے کے اپنا لیکچر پریپیئر کیا. تو چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تلاوت. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين يا رب العالمين. دعا کر لیجیے.